قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محرم الحرام کا عظیم مہینہ جس میں اہل بیت اطہار کی شہادتوں کا سلسلہ بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے رفقائے کار نبی کے نور العین، علی کے دل کا چین، فاطمہ کے پیارے حسن و حسین، وہ عظمت و شان والے ہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں، ایک کا لباس سبز دوسرے کا سرخ۔ ایک شہزادے نے زہر کا پیالہ پیا اور دوسرے نے کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ایک شہزادے نے زہر پی کر شکر الہی ادا کیا، دوسرے نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا۔ ایک نے اپنی خلافت کا تاج دے کر اسلام کو فتنہ و فساد سے بچایا، دوسرے نے سب کچھ قربان کر کے اسلام کی آبرو بچائی۔ نہ اس کی مثال ہے نہ اس کی نظیر۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین و شریعت کی پابندی اور اہل بیت اطہار کی عزت کی شرط پر اپنی خلافت کا تاج سخاوت کے طور پر امیر شام کے سر پر نہ رکھتے، اور اگر حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے بال بچوں کی قربانی دے کر اپنے علی اکبر کی جوانی، علی اصغر کی معصومیت رائے حق میں لٹا کر اور خود نو کے نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنایا اور یہ عمل نہ کرتے تو آج نہ کعبے کا طواف ہوتا، نہ مسجدوں میں اذانیں، نہ مصلوں پر نماز ہوتی اور نہ ممبروں پر قرآن پڑھا جاتا۔ شہادت حسین ایک ایسا درس ہے، آپ کے صبر اور آپ کی استقامت نے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ جہاد کی روح کو پھونکا ہے جو قیامت تک انشاءاللہ مسلمانوں کے پاس بطور ورثہ قائم رہے گا۔ امام حسین کی قربانی اور آپ کے اس عمل سے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور قیامت تک رہے گا۔ آپ نے شہادت کا وہ عظیم رتبہ پایا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے، اور آپ کی تربیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہوئی، اور آپ دونوں بھائی مشابہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے لے کر پاؤں تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مشابہ تھے۔ گویا دونوں کو کھڑا کرو تو مکمل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا جب دل چاہتا دونوں شہزادوں کو کھڑا کر کے نظارہ مصطفیٰ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت مقام عطا فرمایا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا انداز بھی آپ سے بہت الگ ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی کام کے لیے حاضر ہوا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ چادر میں کوئی چیز لپیٹے ہوئے تھے، جو چادر آپ نے کی ہوئی تھی، جسے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی چادر کے اندر۔ اور پھر جب میں کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ چادر میں کیا لپٹا ہوا ہے؟ بس آپ نے چادر اٹھائی تو اندر سے حسن و حسین نکلے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ یعنی اب محبت اہل بیت کی دعوت دی جا رہی ہے، امام حسن و امام حسین سے محبت کا پیغام مل رہا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، تو پھر ہمیں ہر حال میں اہل بیت اطہار سے محبت رکھنی چاہیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے۔ اکثر اوقات آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو سامنے بٹھاتے اور آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت کے ساتھ، اتنی زیادہ محبت تھی، اتنا زیادہ پیار تھا، جس کے اوپر بے شمار روایات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، صحابہ کرام اس کے راوی ہیں۔ تو یہی امام حسین مدینہ پاک کے اندر جب آپ کو یزید کے فسق و فجور کا پتہ چلتا ہے تو آپ اپنا سفر اختیار کرتے ہیں، اور جب مدینہ کے والی نے پیغام دیا آپ کو کہ یہ خط ملا ہے تو آپ نے بیعت سے انکار کیا، اور پھر آپ کا سفر مکہ معظمہ میں، یہ الگ بہت پورا ایک واقعہ ہے، میں صرف آپ کو تھوڑا سا اشارہ اور کنایہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ وہاں سے مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ سے کربلا پہنچتے ہیں۔ اور آج کل بندہ یہ کہتا ہے آج کے دور کا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، میں اکثر کہتا ہوں یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، صرف اس میں جو شہزادہ ہے، جو جنت کا شہزادہ ہے اور سارے مومنوں کا امام ہے، سارے مسلمانوں کا امام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نوازا امام حسین ہی شہزادے ہیں، اور آپ کے بھائی شہزادے ہیں، اور آپ ہی جنت کے سردار ہیں، اور آپ ہی جنت کے وارث ہیں، اور آپ ہی جنتی مومنوں کے سردار ہوں گے۔ یزید شہزادہ نہیں ہو سکتا، وہ بدبخت ہے، فاسق و فاجر ہے۔ میرے یہ الفاظ گواہ بن رہے ہیں محبت اہل بیت کے اندر۔ جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر منبر رسول پہ یہ کہتا ہوں، میرے آقا حسین ہی شہزادے ہیں، میرے آقا حسین ہی مومنوں کے سردار ہیں، میرے آقا حسین ہی سارے مسلمانوں کے پیر ہیں، میرے آقا حسین ہی سارے مسلمانوں کے رہبر ہیں، میرے آقا حسین ہی سارے مسلمانوں کے رہنما ہیں، اور انشاءاللہ ان کی شفاعت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یزید لعین ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کے گردن پر اہل بیت کا خون ہے۔ اس نے ظلم و ستم جو کیا کروایا، اس سارے کا ذمہ دار وہ خود ہے، جس نے مدینہ پاک کی مقدس مسجد کے اندر اہل بیت اطہار کی قتل و غارت کے بعد، پاک بیبیوں کو قیدی بنانے کے بعد، اس نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی، مدینہ میں آ کے اس نے ظلم و ستم کیا،
اور مدینہ کی پاک مسجد کے احترام کو پامال کیا، اس میں گھوڑے باندھے، نماز کے لیے 3 دن سے نمازیں اور اذانیں روک دی گئیں، اور صحابہ کو قتل کیا گیا، اور وہاں کی جو معصوم عورتیں، پاک دامن عورتیں، ان سے زنا بالجبر کیا۔ تاریخ کے اوراق جو ہیں یہ نہیں بھولتے، اور تاریخ کبھی بھی اپنی چیز کو نہیں بھولتی۔ یہ سارا ظلم و ستم یزید نے مدینہ پہ کیا، اس کے بعد مکہ پہ چڑھائی کی اور وہاں کے بیت اللہ کے دروازے کو آگ لگائی۔ یہ اتنے بڑے گناہ اس کے کھاتے کے اندر پڑ گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آج کا مسلمان اسے کہتا ہے کہ وہ شہزادہ ہے اور وہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، تو پھر اسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی اور اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، یہ مظلوم کربلا امام عالی مقام جب کربلا میں تشریف لاتے ہیں، کربلا میں پہنچتے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے اور آپ کا بالکل ایک دائرہ لگا کے ایک طرف آپ کو دھکیل دیا جاتا ہے، فرات ایک طرف ہو جاتا ہے اور آپ کے اوپر سخت پیرا لگ جاتا ہے۔ آپ اپنے خیموں کے اندر ہیں، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ خیموں کے اندر ہیں، اپنی خواتین حرم کے ساتھ خیموں کے اندر موجود ہیں۔ صبر و استقلال اور یہ پیکر و رضا کا یہ مجسمہ امام عالی مقام اپنے نوجوانوں اور اپنے رفقائے کار سے آخری رات جو خطاب کرتے ہیں، دیکھو صبح ہم نے شہید ہو جانا ہے، اللہ کی راہ پہ مارا جانا ہے، اور اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ تقدیر جو ہے اس نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، جو لوگ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، میں آپ سے راضی ہوں، لیکن کوئی بھی آپ کا ساتھی آپ کے اہل بیت میں اور دیگر جو ہیں 72 شہداء میں سے، اور ایک روایت میں 82 شہداء ہیں، کہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو صبح جب اذان ہوتی ہے، اس دن صبح کی اذان بھی جناب علی اکبر دیتے ہیں، اور جناب علی اکبر کی آواز میں وہ سوز و گداز تھا کہ اذان سن کے آقا حسین آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے رو رہے ہیں، اور نماز فجر ادا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب میدان سجتا ہے اور شہادتیں شروع ہوتی ہیں، تو پھر باری باری شہادتیں شروع ہو گئیں، شہید ہوتے ہوتے اور امام قاسم تک شہادتیں ہوتی ہیں، اور پھر امام حسن کے یہ امانت تھی، امام قاسم کربلا کی زمین پہ شہید ہوتے ہیں، تو خاک کربلا کے سپرد کر کے امام پاک خیموں میں واپس آئے۔ جب حضرت قاسم کو پہ ریت ڈالی اور واپس آئے، تو دیکھا کہ اپنا لخت جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ امام حسین نے فرمایا، اے بیٹا علی اکبر، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی، ابا جان، جہاں اون و محمد گئے ہیں، جہاں قاسم و عباس گئے ہیں، جہاں آپ کے رفقائے کار چلے ہیں، اے میرے آقا حسین، مجھے اجازت فرمائیے، اب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ یہ کڑیل جوان آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، بوڑھا باپ صبر و استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں یہاں پہ خیمے کے اندر ہوں، اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اے میرے آقا حسین، مجھے جنگ کی اجازت دیجئے۔ تو مظلوم کربلا سیدنا امام حسین نے ایک پرسوز آہ بھری اور فرمایا، بیٹا تم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانا پاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے، اور میں تجھے دیکھ کے اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں، تجھے دیکھ کے حضور کے صحابہ پیاس بجھا لیتے ہیں، اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، بیٹا تم نشانی کے طور پہ محفوظ رہو، میں خود جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں، تم یہیں پہ رہو۔ شہزادہ علی اکبر جواب دیتے ہیں، آقا حسین، جس نانا پاک نے آپ کو جو علم دیا ہے، جو آپ کو امانتیں سونپی ہیں، تو پھر میں آپ کے اس نانا پاک کا ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین حق کی سربلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کرا دیے، اپنے جسم پہ زخم کھائے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ ہو کر اپنے نانا جان پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے یہ سنت ادا کر لینے دیجئے۔ اور یہ وہ پاک چادر ہے جسے دادی فاطمہ جان نے نانا پاک کے خون کو صاف کیا تھا،
کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہے؟ میری پھوپھی جان جناب سیدہ زینب بھی تو انہی کی بیٹی ہیں، اس وقت دادی جان نہیں ہے، اپنے باپ کا خون، اپنے باپ کا وہ خون جو دھوتی، لیکن آج شکل مصطفیٰ کا خون ان کی بیٹی ان کی بیٹی اور میری پھوپھی جان جناب زینب دھوئیں گی جب مجھے زخم لگیں گے۔ نانا جان جو تھے آپ کے، انہوں نے دین کے لیے جو قربانی دی ہے، آج وقت ہے کہ ہم اس قربانی کو مکمل کر دیں۔ نوازہ رسول اپنے لخت جگر کے یہ معنی خیز گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پہ قربان، میں یہی امید تم سے رکھتا تھا، میں نے کچھ اللہ کی راہ میں بچانے کے لیے نہیں رکھا، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نوجوان بیٹے کی لاش تڑپتی نہیں دیکھ سکتا۔ کون ہے باپ آج کے زمانے کا باپ دکھا دے، اگر بیٹا بیمار ہو جائے اور سخت بیماری میں پھنس جائے تو باپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایک وہ حسین ہیں جو اپنے بیٹے کو بالکل تیار جنگ کے لیے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا پہلے مجھے جانے دو، میں شہید ہو جاؤں پھر تم چلے جانا۔ شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ہیں ابا جان اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دے سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ سامنے مر جائے۔ ان بچوں سے پوچھو جو جوان ہوتے ہیں، کڑیل ہوتے ہیں اور باپ مر جاتے ہیں اور پھر وہ روتے ہیں لاش کے اوپر کھڑے ہو کے، وہ باپ جو دلاسے دیتا تھا بیٹا تجارت میں تمہیں خسارہ ہو گیا فکر نہ کرنا، تیرا باپ تیرے پاس کھڑا ہے، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو باپ دلاسا دیتا ہے، باپ دلاسا دیتا ہے۔ آقا حسین آپ جب چلے گئے میری آنکھوں کے سامنے تو مجھے کون دلاسا دے گا، میں کس کا سہارا پکڑوں گا؟ آپ میرا سہارا ہیں ابا جان، میرے بابا جان، میرے آقا حسین، میرے سردار، میرے پیر حسین، میرے مرشد حسین، مجھے اجازت دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے مجھے نکال دیں کہ اے میری شکل رکھنے والے دادی فاطمہ مجھے دے کر منہ چھپا لے، شیر خدا بزدلی کا تانا دیں۔ آج اگر آپ نے مجھے حق و صداقت کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کی اجازت نہ دی تو بہت ممکن ہے کہ کل آئندہ آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام لگائیں کہ حسین اپنی بہن کے بچوں کو تو شہید کرا دیا، اے حسین آپ نے اپنے صحابہ کو تو شہید کرا دیا، اپنے رفیقوں کو شہید کرا دیا، بھائی حسن کے بیٹے کو شہید کرا دیا۔ اپنے لخت جگر کی باری آئی تو حسین گھبرا گئے، سیدہ کے لال کی آنکھیں پرنم ہوں گی اور اپنے بچے کا خطبہ سن رہے ہیں، دلیری کی باتیں سن رہے ہیں اور داد بھی دے رہے ہیں، آنکھوں سے پانی بھی جاری ہے، اور فرمایا بیٹا تمہیں اجازت دینے کا اختیار مجھے نہیں ہے، تمہاری پھوپھی زینب کو اختیار ہے جس نے اپنے دونوں کا چین اور رات کی نیندیں حرام کی ہیں، تمہیں رات کو لوریاں دیتی تھی، جب انہوں محمد کو قربان کرنے کا وقت آیا تو کہتی ہیں اے میرے بھائی حسین تجھے واسطہ ہے میرے سامنے علی اکبر کو نہ جانے دینا، میں اپنے بچے قربان کرا دوں گی لیکن میں علی اکبر کو شہید ہوتے نہیں دے سکتی۔ اس نے قاسم کی شہادت دیکھ لی ہے، قاسم ایک بھتیجے کی شہادت دیکھ لی ہے، اپنے بچوں کو شہید کرا دیا ہے، اے علی اکبر تیری شہادت زینب نہیں دے سکتی، جا اپنی پھوپھی زینب سے جا کے اجازت لے، جس نے ماں بن کے تجھے پالا ہے، جس نے ٹھنڈی راتوں میں تجھے لوری دی ہے، جو تمہارے لیے ٹھنڈے پانی کٹھے کر کے تجھے غسل دیا کرتی تھی، تمہارے بالوں میں تیل لگایا کرتی تھی، بیٹا جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو۔ آج حسین کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، میں اپنی بہن زینب کا احسان نہیں جتا سکتا جس نے تجھے بالکل ماں کی گود سے لے کے اس کڑیل جوان 18 سال ہونے تک پالا پوسا ہے، آج اجازت کا جو اختیار ہے تمہاری پھوپھی جان کے پاس ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے اور پھوپھی جناب زینب کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پھوپھی جان میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر میں آپ کے سامنے اپنے بچوں آپ کے سامنے میں نے آپ کے بچوں کو قربان ہوتے دیکھا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو حسین آقا پہ قربان کر دیا ہے اور ان کے لیے آپ نے اجازت بھی لے لی، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش آقا حسین سے کر دیجئے، میں حسین کے حکم کے بغیر قدم نہیں بڑھا سکتا۔ درود پاک پڑھیں، صلو علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو مجھے شہادت کی اجازت لے دیجئے۔
تو جناب بی بی پاک فرماتی ہیں علی اکبر میں نے آج تک ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے تمہیں دور نہیں کیا. مدینہ میں بھی جب تم گھر سے نکلتے تھے میں دروازے پہ کھڑی ہو کے تیرا انتظار کرتی تھی کہ مجھے شکل مصطفیٰ نظر آ جائے. تھوڑی سی دیر ہو جاتی تھی, ایک دن تم مغرب کے بعد آیا اور میں سجدے میں سر رکھ دیا, میرا علی اکبر ابھی تک نہیں آیا. اے علی اکبر مجھے پتا ہے یہ ظالم مسلمان کھڑے ہیں, یزید کی ظالم فوج کھڑی ہے جنہوں نے قاسم کو بھی نہیں دیکھا, انہوں نے محمد کو بھی نہیں دیکھا, انہوں نے تیرے حسین کے رفیقوں کو بھی نہیں دیکھا. میں نے آج تک ایک لمحہ بھی تجھے اپنی آنکھوں سے جدا نہیں کیا, مگر آج ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کس طرح کروں؟ مجھے یہ گمان ہے کہ جب تم جاؤ گے تم بھی شہادت پہ درجے پہ آ جاؤ گے. اتنا کہہ کر ایک ہماری اور جناب سیدہ زہرا کی پیاری بیٹی جناب سیدہ زینب بے ہوش ہو جاتی ہیں. حضرت شہر بانو پاس کھڑی تھی, بار بار اپنے دامن سے آنسو پوچھ رہی ہیں. فرمایا بیٹا پھوپھی جان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو, تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائیں گی. عرض کی اماں جان علی اکبر کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ سیدہ پاک کے منہ پر منہ رکھ دوں. اور پھر شہزادے نے اپنا سر پھوپھی کے قدموں میں رکھ دیا اور جو ہی سر رکھا سیدہ نے آنکھیں کھولی. فرمایا علی اکبر چلے جاؤ, اپنا سر میرے قدموں میں نہ رکھو, تیرا سر صورت تیری پیشانی جو ہے یہ مصطفیٰ کریم کی شکل جیسی ہے, چلے جاؤ. مجھے اونگ آئی تھی اور میرے نانا جان خواب میں آئے ہیں, کہتے ہیں زینب علی اکبر کو بھی رخصت کر دو. یہ وہ کربلا کا دردناک وہ باتیں ہیں جسے آج کا مسلمان سمجھ نہیں رہا, مگر باطل کو حق پرستی کے معنی سمجھ آ جائیں, باطل کو پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے, لشکر یزید پر علی کی شجاعت کا راز کھل جائے. شہربانوں نے لباس بدلا, لباس کیا تھا؟ بھائی حسن کا امامہ تھا, نانا جان مصطفیٰ کا امامہ تھا, حضرت زہرا کی چادر تھی, امام علی مقام نے ہتھیار لگائے, ہتھیار کا تھے, امیر حمزہ کا نیزہ تھا, حضرت جعفر کی کمان تھی, بابا علی کی تلوار ان کو تھامی گئی. دیکھو نوجوانوں, آج ایک گھر ہو اگر اس طرح کوئی مجاہد تیار کر کے کوئی بھیجے تو مجھے بتا دو کہ ماں نے کیا کیا ہے. ماں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے حضرت حسن کا وہ جو چادر رکھتے تھے وہ دی, نانا جان کا امامہ جو ہے وہ ان کے سر پہ لٹکا دیا, جناب زہرا نے چادر دی جناب سیدہ فاطمہ کی, اور امام علی مقام ہتھیار لگانے لگے. جناب امیر حمزہ کا پھر وہ نیزہ دیا اور امام جعفر کی کمان دی اور بابا علی کی وہ تلوار دی. سیف ذوالفقار, شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, وہ دیتے ہوئے یہ ہاشمی شہزادہ اپنے جسم پہ یہ ہتھیار لگاتا ہے اور سجاتا ہے, خوبصورت بنتا ہے. اپنے بھائی زین العابدین کو آخری بار ملنے کے لیے خیمہ میں جاتے ہیں. ایک حشر بپا ہے, خیموں کے اندر شور ہے, پاک دامن بیویوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, اور دوسری طرف جو ہے یزید موجیں مار رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں. یہ بھوکے اور پیاسے شہربانوں, ماں جان ان کی بے ہوش ہو جاتی ہیں. امام پاک تڑپ گئے, خیمے کے باس بھی ہلنے لگتی ہیں, آسمان بھی رو رہا ہے. ایک حشر تھا بپا, ایک حشر تھا بپا, جدا اب عابد جو ہوتے ہیں جھولے ہیں پھوٹ پھوٹ کے, اصغر بھی روتے ہیں, اور حضرت عابد فرش پر لیٹے ہوئے ہیں, اور شیرخوار اصغر ایک ٹوٹے ہوئے اس جگہ پہ اور مٹی کے اوپر پڑے ہیں, تڑپ رہے ہیں, اپنی سوکھی زبان باہر نکال کر پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں. اس حالت کے اندر علی اکبر اپنے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں. اے عابد بھائی, اے میرے بیمار بھائی, اے میرے زین العابدین, تو کتنا خوبصورت ہے, تو میرے آقا حسین کی امانت ہے, اور تو آرام کر, اب وقت آ گیا ہے. ایک بیمار جو ہے, آپ بیمار ہے یہاں پہ رہے اور میں جلنے لگا ہوں, اب وقت ہے کہ میں شہادت دوں. آپ بیمار تھے, دوسرے تیسرے دن کے پیاسے, بولے بھائی جان معاف کرنا, میں اڑ نہیں سکتا. اٹھنا چاہتے ہیں, علی اکبر کے گلے میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں, ہاتھ نیچے گر جاتے ہیں. علی اکبر کی آنکھیں اشک بار ہے اور خود ہی عابد کے اوپر لیٹ گئے. دونوں بھائی دل کھول کر روئے, دونوں بغل گیر ہو جاتے ہیں, کٹھے لیٹ جاتے ہیں. دونوں کا دل چاہتا ہے کہ قیامت تک اسی طرح آپس میں لپٹے رہے. زین العابدین کہتے ہیں اللہ کی تقدیر نے مجھے یہاں پہ بیماری میں ڈال دیا, میں اٹھنا چاہتا ہوں, اٹھ نہیں سکتا. اے بھائی آج ہم ملنے, اب پھر قیامت والے دن ملیں گے, آج جدا ہونے والے ہیں. اسی اسنا میں عمر السعد پکارا, اہل بیت کی غارت کہاں گئی؟ نواسہ رسول نے علی اکبر کو اٹھایا, فرمایا بیٹا بیٹھ جاؤ, یزیدی لشکر ہماری غیرت کو للکار رہا ہے.
علی اکبر حضرت عابد کو چھوڑ کر اٹھے اور معصوم اصغر کے پاس گئے اور اس کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، رونے لگے کہ اے میرے بھائی تو بہت چھوٹا تھا۔ چھوٹے بھائی بڑوں کی مان میں ہوتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو بڑے بھائی ہمارا خیال رکھیں گے، بڑے بھائی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں، بڑے بھائی ان کے لیے خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے بھائی ان کی شادیوں کے مہمانوں کو نوازتے ہیں۔ اے علی اصغر آج میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آج تو تنہا ہو گیا، مجھے پتا ہے کہ تو نے بھی آ جانا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں پیاسا تڑپتا نہیں چھوڑ سکتا۔ اے اصغر تیری سوکھی ہوئی زبان ہے اور میرے پاس کچھ نہیں، میرا بھی سوکھا ہوا دل ہے۔ علی کے شیر نے پشت پر ہاتھ رکھا اور پھر علی اکبر کی طبیعت کو سنبھالا۔ امام عالی مقام آپ کے اوپر دست شفقت رکھتے ہیں۔ باپ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو شہادت گاہ کی طرف بھیجنے کے لیے اپنے جان وادے گھوڑے پر سوار کرایا، خود اس کی زین کو کسا اور پاؤں اس کی زین کے اوپر رکھ کے کہا بیٹا سوار ہو جاؤ اللہ کے حوالے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ اے بیٹا گھوڑے پہ سوار ہو، تیرے بابا نے ان للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لیا ہے۔ علی اکبر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ فرمایا بیٹا موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہا ابا جان نہیں، بہن سغرا یاد آ رہی ہے، جو چھوٹی سی بہن وہاں پہ چھوڑ آیا ہوں، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے میں آ جاؤں گا، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ دی تھی، اے میرے بھائی واپس آ جانا، میں تیرے بغیر نہیں رہتی، تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی، چین نہیں آئے گا، اور یا تو مجھے ساتھ لے جا، مگر افسوس کہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میں مدینہ کی طرف وہ نگاہیں کر کے کہہ رہا ہوں اے سغرا مجھ پہ راضی رہنا، میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا نہیں آیا۔ میں نے نانا جان کے روزہ کی طرف چہرہ کر کے کہا ہے اے نانا جان دیکھیے کربلا کا سما، حسین اپنے بیٹے کو سوار کر گھوڑے پہ کر رہے ہیں اور مقابلے میں کافر نہیں ہے، آپ نے تو کافروں کے ساتھ جنگ لڑی ہے، جن مسلمانوں کو کلمہ آپ نے پڑھایا ہے۔ علی اکبر ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ اسلام کے خلاف اٹھ پڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن کے خلاف اٹھ پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا ہے۔ اے نانا جان آپ کا یہ نواسا، آپ کا یہ بیٹا تنہا کربلا میں مسلمانوں کے نرغ میں جا رہا ہے، مسلمانوں کی فوج مجھے قتل کرے گی۔ نانا جان آسمان دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، رب گواہ ہے۔ اے نانا جان میرے ابا جان کا خیال رکھیے گا، میری شہادت کے بعد میرا بوڑھا باپ اکیلا رہ جائے گا، میرا بوڑھا باپ اکیلا رہ جائے گا۔ بس یہی بھائی جو ہے اپنے تاثرات اپنے والد کو بتا رہے ہیں۔ تو پھر جناب علی اکبر جا رہے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ ہاشمی شہزادہ گھوڑے کے چلنے کو حکم دینے والا تھا تو بہن سکینہ دوڑتی ہوئی آئی ہیں اور گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا ہے۔ اے مسلمانوں آپ کو پتا ہے کہ حسین ایک چھوٹی بیٹی مدینہ میں چھوڑ کے آئے تھے جن کا نام تھا سغرا، ایک چھوٹی بیٹی ساتھ ہی سکینہ آگے جناب علی اکبر کا وہ گھوڑے کو پکڑ لیتی ہیں، کہتی ہیں علی اکبر پوچھتے ہیں بہن سکینہ کیوں؟ جواب دیا بھائی جان جب آپ دولہا بن کر گھوڑے پہ سوار ہوتے تو بہنیں باغ پکڑتی ہیں، بھائی بہنوں کو انعام دیتے ہیں، بھیا تم مجھے آج دولہا بن کر گھوڑے پہ سوار ہو کر کچھ انعام دے جاؤ، کچھ انعام دے جاؤ۔ تو گھوڑے سے لٹک کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، اے سکینہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی دونوں بہنوں کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، میں اس وادی کی طرف جا رہا ہوں جہاں پھر کوئی لوٹ کے نہیں آتا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں جلد سیراب ہونے والا ہوں اور پھر ہم بھی کربلا میں پہنچیں گے۔ اے سکینہ تیری آہیں کربلا کے اندر پہنچی ہیں اور کربلا سے عرش تک تیری آہیں جا رہی ہیں، سغرا کی آہیں مدینہ سے اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، اور میدان حشر کے اندر امید ہے کہ سب سے پہلے یہ کربلا کا فیصلہ ہوگا۔ تو فکر نہ کر، ہم نانا کے دین کو بچانے جا رہے ہیں، ہم قرآن کو بچانے جا رہے ہیں۔ علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے بہن سکینہ کے دامن میں گرتے ہیں۔ پوچھا بھائی جان یہ کیا؟ فرمایا یہ میرے آنسو تیرے لیے انعام ہے۔ بچی نے سکینہ نے ایسے ہاتھ رکھے اور جناب شہزادے علی اکبر کی آنسو گر رہے ہیں، وہ اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں۔ شہزادہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں اور وہاں جا کے جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کی جو کیفیت ہے میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرا دل اس وقت
بالکل بیان نہیں کر سکتا، وہ کیا کیفیات ہوئیں، وہ کیا خطبے تھے جو علی اکبر وہاں پہ دیتے رہے، اور آقا حسین یہ سارا نظارہ دیکھتے رہے، اور جامع شہادت جناب علی اکبر نے پایا۔ اور ایسا جامع شہادت جیسے میں نے شب عاشورہ کی رات بتایا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی تھی، لیکن آقا حسین نے پٹی نہیں باندھی، اور اپنے بیٹے کے جو آخری آپ کی شہادت کا وقت ہے جب آپ گرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بابا حسین، آقا حسین، میری یہ شہادت، یہ میرا تحفہ قبول کر لیجئے، میرے بیٹے کے پاس یہی تھا۔ جب آپ جاتے ہیں، ایک ایسی برچھی لگتی ہے جس کے آگے 8-10 جو پھل لگے ہوئے ہیں جو پسلیوں میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور آپ نے زبان کھولی تو آقا حسین نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی، تو جناب شہزادہ علی اکبر اپنی زبان کو پیچھے کرتے ہیں، کہتے ہیں یا حسین، مجھے ایسے پتا چلا میری لکڑی کوئی خشک لکڑی میرے منہ میں آ گئی ہے، آپ تو پیاس کے بغیر آپ کی زبان اتنی خشک ہو چکی ہے۔ تو پھر آقا حسین کہتے ہیں میں کیا کروں بیٹا بتاؤ؟ کہتے ہیں بابا جان، یہ برسی جو ہے مجھے تکلیف دے رہی ہے، جب آپ اسے نکالتے ہیں تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، جب آپ برچھی نکالتے ہیں جناب علی اکبر کا پورا یہ حصہ جو ہے امام حسین کی اس برچھی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حسین کہتے ہیں یا اللہ میرے اس تحفے کو قبول کر لے، میں نے تیرے آخری پیغمبر کی امانت کو بھی میں نے تیرے سپرد کر دیا، اس جوان امانت کو بھی سپرد کر دیا، حسین تنہا رہ گیا ہے، میرے کڑیل جوان مر گئے ہیں، میرا کڑیل بیٹا مر گیا ہے، میرے بھانجے اور بتیجے شہید ہو گئے ہیں، میرے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، بیویاں اکیلی رہ گئے ہیں، مولا میری عزت کی حفاظت فرمانا، مولا علی کی بیٹی کی حفاظت فرمانا، مولا میرے نانا جان کی عزتوں کی حفاظت فرمانا۔ اب حسین تیری بارگاہ میں شہادت پیش کرے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔